السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ کریم ہمیشہ آپ کو خوش و خرم رکھے اور آپ کی زندگی میں کوئی غم کوئی پریشانی نہ آئے، آمین الہی ثم آمین۔ اللہ تعالیٰ اپنے حبیب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے آپ کو ہر پریشانی، لوگوں کے شر، حسد اور ناگہانی آفات سے بچائے اور اپنی امان میں رکھے، آمین ثم آمین۔ اور صبح بخیر۔ اللہ کرے آج کے دن میں ہم سب کو بے حساب خوشخبریوں سے اللہ پاک نوازے، سب پہ اپنا خاص کرم کرے اور اپنی نظر کرم کرے۔ اللہم الہمنی رشدی واعذنی من شر نفسی۔ اے اللہ میرے دل میں ہدایت ڈال دے اور مجھے میرے نفس کی برائی سے بچا لے، کیونکہ اللہ ہی نفس کی برائی سے ہمیں بچا سکتا ہے، اس کے سوا کوئی نہیں جو ہمیں بچا سکے۔ کیا تم لوگوں سے ڈرتے ہو حالانکہ اللہ اس کا زیادہ حقدار ہے کہ اس سے ڈرا جائے؟ یہ تو صحیح بات ہے نا۔ کبھی خود کو جنگل میں پھرتے ہوئے تنہا ہرن کی مانند محسوس کیا ہے، جیسے اس کا کوئی نہ ہو، جیسے وہ کسی اپنے کی تلاش میں ہو اور بہت دور تک وہ دیکھے تو اسے کوئی نہ دکھے؟ انسان بھی کبھی خود کو اسی ہرن کی طرح تنہا محسوس کرتا ہے۔ وہ اپنے ارد گرد دیکھتا ہے تو اسے کوئی دور دور تک اپنا نظر نہیں آتا۔ پھر اس طرح اداس رہتے رہتے، کسی اپنے کی کھوج میں رہتے رہتے انسان کے دل کے کونے سے ایک آواز آتی ہے، مایوس کیوں ہو؟ اللہ تو ہر پل اپنے بندے کے ساتھ ہے۔ اسی سوچ کے ساتھ انسان کو اطمینان ہونے لگتا ہے کہ کوئی ہے جو اس کے ساتھ ہر پل رہتا ہے اور اس کے کاموں کو سنوارتا ہے، بناتا ہے، نکھارتا ہے، کھولتا ہے اور آسان کر دیتا ہے۔ وہ اللہ ہی تو ہے۔ ہرن بھی جب بہت زیادہ پیاس محسوس کرے تو وہ آسمان کی طرف نظر اٹھا کر دیکھتا ہے تو اللہ اس کو سیر کر دیتا ہے، ایسے کہ جیسے اس نے پانی پی لیا ہو۔ جب انسان خود کو بہت بے بس محسوس کرتا ہے تو وہ آسمان کی طرف دیکھتا ہے اور سچے دل سے اللہ کی طرف رجوع کرتا ہے تو اللہ اپنے بندے کے کام کو سنوار دیتا ہے۔ آج کا ہمارا ٹاپک وہی ہے جو ہم نے کل بیچ میں پھر ایک پورشن نہیں کیا تھا، کہ قرض سے نجات کا عمل۔ یہ وہ خاص سبق ہے جو شیخ عبد القادر جیلانی سے نقل ہوا ہے غنیۃ الطالبین میں۔ یہ بہت اعلیٰ ترین سبق ہے، آج میں آپ کو دوں گی۔ اس سے پہلے تھوڑی سی یہ باتیں ضروری کر لیں اللہ رسول کی۔ تو میں آپ کو یہ بتاؤں، اللہ اکبر کبیرہ والحمد للہ کثیرہ وسبحان اللہ بکرتم و اصیلا۔ یہ بہت پڑھا کریں، اس کے پڑھنے سے آسمان کے دروازے جو ہیں وہ کھل جاتے ہیں۔ ایسے کلمات جن کے لیے آسمان کے دروازے کھول دیے گئے، ان کلمات کی ادائیگی کو کبھی بھی ترک مت کیجیے، یہ میں آپ سے ریکویسٹ کر رہی ہوں۔ سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، وہ کہتے ہیں ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے کہ ایک آدمی نے یہ ذکر کیا، اللہ اکبر کبیرہ والحمد للہ کثیرہ وسبحان اللہ بکرتم و اصیلا۔ مجھے تو یاد ہے کہ میں نے اس پہ ایک دفعہ پڑھا بھی تھا، حمد باری تعالیٰ۔ تو یہ کلمات آپ نے جب اس نے کہے تو آپ نے پوچھا یہ کلمات کس نے کہے؟ اس آدمی نے کہا جی میں نے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، میں ان کلمات کی طرف دیکھ رہا تھا، یہ چڑھے جا رہے تھے یہاں تک کہ آسمان کے لیے دروازے کھول دیے گئے۔ سیدنا ابن عمر رضی اللہ عنہ نے کہا، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، جب سے میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یہ حدیث سنی، اس وقت سے میں نے یہ کلمات ترک نہیں کیے۔ اون راوی سے نے کہا، جب سے میں نے یہ حدیث سیدنا ابن عمر رضی اللہ عنہ سے سنی، میں نے بھی ان کلمات کی ادائیگی کو کبھی بھی ترک نہیں کیا۔ کتنے خوش قسمت ہیں وہ لوگ، کتنے خوش قسمت، کتنے لکی۔ اللہ کرے کہ ہم بھی ان لکی لوگوں میں آ جائیں، اللہ کرے کہ ہم آ جائیں۔ اللہ تو بہت غفور الرحیم ہے، اس کے لیے آسان ہے کہ وہ ہمیں ہدایت کا راستہ دکھا دے۔
اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو احکام نازل فرمائے ہیں ان کی طرف اور رسول اللہ کی طرف رجوع کرو تو کہتے ہیں ہم کو وہی کافی ہے جس پر ہم نے اپنے بڑوں کو پایا، اگرچہ ان کے بڑے کچھ سمجھ نہ رکھتے ہوں اور نہ ہی ہدایت۔ اے ایمان والو اپنی فکر کرو جب تم راہ راست پر چل رہے ہو تو جو شخص گمراہ ہے اس سے تمہارا کوئی نقصان نہیں۔ اللہ کے پاس تم سب کو جانا ہے، پھر وہ تم سب کو بتلا دے گا جو کچھ تم سب کرتے تھے۔ یہ سورہ مائدہ کی آیت نمبر 4 اور 5 ہے جو میں نے آپ کو جس کا ترجمہ بتایا ہے۔ اللہ ہم کو عمل کرنے کی توفیق دے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم کھانا تیار کرو تو شوربہ زیادہ رکھو اور اپنے پڑوسیوں کو بھی کچھ نہ کچھ دو، یعنی تحفے کے طور پہ بھیجو۔ یہ اتنا بڑا ہمیں حکم ملا ہوا ہے۔ ربنا اتمم لنا نورنا واغفر لنا انک علی کل شیء قدیر۔ اے ہمارے پروردگار ہمارے لیے ہمارے نور کو مکمل کر دیجئے اور ہماری مغفرت فرما دیجئے، یقیناً آپ ہر چیز پر پوری قدرت رکھتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص اس حالت میں مرے کہ کسی کو اللہ کا شریک ٹھہراتا تھا تو وہ جہنم میں جائے گا۔ فرقہ واریت کی ہمارے مذہب میں سخت ممانعت ہے۔ جن لوگوں نے اپنا دین فرقہ فرقہ کر لیا اور گروہ بن گئے، اے نبی آپ کا ان سے کوئی تعلق نہیں۔ یہ اللہ نے ان کو کہا۔ سورہ انعام کی آیت نمبر 159 کا ترجمہ میں نے آپ کو بتایا۔ سبحان اللہ۔ روضہ رسول جو ہے آپ نے وہ آپ کو یہ تو پتہ ہی ہے کہ حضرت ابوبکر صدیق اور حضرت عمر فاروق میرے نبی کے پہلو میں سوئے ہوئے ہیں، اللہ ان کے درجات بلند کرے، اور ان کی بتائی ہوئی باتیں ہمارے لیے بہت قیمتی ہیں، بہت زیادہ، کیونکہ انہوں نے آپ کے ساتھ اتنا زیادہ وقت گزارا ہے کہ جو ان کو علم ہے وہ ہمیں کیسے ہو سکتا ہے۔ بے حساب جنت میں داخلے کا سبب۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس امت میں سے 70,000 وہ لوگ ہوں گے جو بے حساب جنت میں داخل کیے جائیں گے۔ یہ 70,000 وہ لوگ ہوں گے جو بدفعلی نہیں کرتے تھے، نہ منتر سے جھاڑ پونچھ کراتے ہیں اور نہ داغ لگاتے ہیں، بلکہ اپنے رب پر بھروسہ کرتے ہیں۔ اے اللہ مجھے ایسی نیند نہ دے جس سے نماز فجر قضا ہو، ایسی سستی نہ دے جس سے نماز ظہر قضا ہو، ایسی مصروفیت نہ دے جس سے نماز عصر قضا ہو، ایسی محفل نہ دے جس سے نماز مغرب قضا ہو، ایسی تھکاوٹ نہ دے جس سے نماز عشاء قضا ہو۔ الہی ثم آمین۔ اللہ ہم سب پہ کرم کرے اور ایسا ہی کرے جیسا کہ اس دعا میں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب کوئی اپنے بھائی کے لیے غائبانہ یعنی عدم موجودگی میں دعا کرتا ہے تو فرشتے آمین کہتے ہیں اور کہتے ہیں تیرے لیے بھی ایسا ہی نیک معاملہ ہو۔ لہٰذا دوسروں کے لیے دعا کیا کریں تاکہ فرشتے آپ کو وہ دعا لوٹائیں۔ تو فرشتوں کی دعا کوئی اللہ رد کرے گا؟ نہیں کرے گا نا، تو پھر کیوں نہ ہم اس پہ فائدہ اٹھائیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام کو مخاطب کرتے ہوئے ارشاد فرمایا یقیناً تمہارے بعد صبر کے دن آئیں گے، یعنی تکالیف اور آزمائشوں کا دورہ ہوگا۔ ان دنوں میں دین اسلام پہ کاربند شخص کو 50 آدمیوں کے عمل کے برابر ثواب ملے گا۔ صحابہ اکرام نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس زمانے کے 50 آدمیوں کے برابر؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تم میں سے 50 آدمیوں کے برابر اجر و ثواب ملے گا۔ دین پہ عمل پیرا ہونا دن بدن مشکل ہوتا جا رہا ہے۔ دیندار لوگوں کو حالات سے گھبرا کر دینی احکامات سے دستبردار ہونے کی بجائے فضائل سامنے رکھتے ہوئے صبر و استقامت کا مظاہرہ کرنا چاہیے۔ دن بدن دین پہ چلنا اتنا مشکل ہو رہا ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے بچوں کی 5 عادتیں بہت پسند ہیں۔ نمبر 1 وہ رو رو کر مانگتے ہیں اور اپنی بات منوا لیتے ہیں۔ نمبر 2 وہ مٹی سے کھیلتے ہیں اور غرور اور تکبر خاک میں ملا دیتے ہیں۔ نمبر 3 جو مل جائے کھا لیتے ہیں، زیادہ جمع یا ذخیرہ کرنے کی ہوس ہی نہیں رکھتے۔
لڑتے ہیں، جھگڑتے ہیں، پھر صلح کر لیتے ہیں، یعنی دل میں حسد اور بغض اور کینہ نہیں رکھتے۔ مٹی کے گھر بناتے ہیں، کھیل کر گرا دیتے ہیں، یعنی وہ بتاتے ہیں کہ یہ دنیا باقی رہنے والی چیز نہیں ہے بلکہ ختم ہونے والی چیز ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بچوں کی یہ عادت اتنی پسند ہے۔ اللہ تعالیٰ نرمی کرنے والا ہے اور نرمی کو پسند فرماتا ہے، اور نرمی پر وہ کچھ عطا فرماتا ہے جو سختی پر عطا نہیں فرماتا۔ اسی لیے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ معاف کرنا سیکھو، کوئی 100 دفعہ غلطی کرے 100 دفعہ معاف کرو، کیونکہ اللہ تعالیٰ جو نرمی اختیار کرتا ہے اسی کو عطا کرتا ہے، سختی والے کو اللہ تعالیٰ اس کو منہ ہی نہیں لگاتا۔ سونے اور چاندی کے برتن میں پینے اور کھانے سے بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا کہ یہ اللہ کے کو ناپسند ہے۔ یہ عذاب اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ عذاب اس لیے ہوگا کہ ایسے لوگوں نے دنیا کی زندگی کو آخرت کے مقابلے میں زیادہ محبوب سمجھا، اور اس لیے کہ اللہ ایسے ناشکرے لوگوں کو ہدایت تک نہیں پہنچایا کرتا۔ اب توبہ کی فضیلت میں آپ کو بتاؤں، اللہ تعالیٰ رات کو اپنا ہاتھ پھیلا دیتا ہے تاکہ دن کا گناہ گار توبہ کر لے، اور دن کو اپنا ہاتھ پھیلاتا ہے تاکہ رات کا گناہ گار توبہ کر لے، اور یہ اس وقت تک رہے گا جب تک سورج مغرب کی جانب سے طلوع نہ ہو جائے۔ اللہ پاک ایسا کرتا رہے گا صرف ہم لوگوں کی خاطر کہ وہ ہم گناہ گار گندے مندے خبیث لوگوں کو معاف کرتا رہے، بلکہ خاص اس کو پکارو گے، پھر جس کے لیے تم پکارو گے اگر وہ چاہے تو اس کو ہٹا بھی دے، اور جس کو تم شریک ٹھہراتے ہو ان سب کو بھول بھال جاؤ گے۔ سورہ انعام کی ہے یہ آیت نمبر 41۔ تدعون فیکشف ما تدعون الیہ ان شاء وتسعون ما تشرکون، بلکہ خاص اسی کو پکارو گے، پھر جس کے لیے تم پکارو گے اگر وہ چاہے تو اس کو ہٹا بھی دے، اور جس کو تم شریک ٹھہراتے ہو ان سب کو بھول جاؤ گے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے، اور اللہ تو اپنی باتوں میں بھی سچا، ہر کام میں ہی سچا، اس کی تو کوئی حد ہی نہیں ہے۔ یاد رکھے کہ مال جو ہے نا موت تک ساتھ دے گا بس، اور اولاد قبر تک، جبکہ عمل حشر تک ساتھ دیں گے۔ اس لیے کوشش کریں کہ ہمارے اعمال جو ہیں وہ بہترین ہو، اور جب کبھی آپ سواری استعمال کریں، جب آپ کسی کو کوئی پیسے غریب آدمی کو پکڑانے لگیں تو اس کو تھوڑے سے پیسے دے دیا کریں، کوئی فرق نہیں پڑتا فالتو۔ ہم نے کون سا اپنے پاس سے دینے ہیں، اللہ کے دیے میں سے ہی دینے ہیں نا، تو پھر کیا مشکل ہے اگر ہم اس کے لیے تھوڑے سے، جس کا پیسے بنتے ہیں لیٹ سے کہ 4 روپے، اگر آپ نے اس کو 5 روپے دے دیے 100 بٹ 1 روپے سے، آپ کو تو کوئی فرق نہیں پڑے گا، لیکن اس کی بہت بڑی ضرورت پوری ہو جائے گی۔ کوشش کیا کریں، کہتے ہیں نا سخی کا روپیہ 1.25 روپے کا ہوتا ہے، اس لیے آپ کوشش کیا کریں کسی غریب کو جب کوئی پیسے دیں نا چیز خریدنے کے بعد، تو آپ تو مدد کرنے کے لیے اس سے چیز لے رہے ہیں نا، تو تھوڑے سے پیسے زیادہ دے دیا کریں، اس کا اجر بہت زیادہ ہے۔ اب ہم آتے ہیں اصل بات کی طرف، قرض سے نجات کا عمل۔ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے غم دور کرنے اور ادائے قرض بیان کرنے میں لکھتے ہیں، غم کو بھی دور کرتی ہے یہ دعا اور قرض کو بھی ادا کرتی ہے، اور یہ ایسی دعا ہے کہ ہر جگہ سے یہ دعا ملتی بھی نہیں ہے۔ آپ یقین کریں، میں نے بالکل شروع میں ایک دفعہ یہ دعا بتائی تھی، لیکن وہ بہت سارے سبق آپس میں گڈ بڈ تھے، کئی چیزیں میں نے بتا دی تھی اکٹھی، چونکہ میں سٹارٹ کر رہی تھی، مجھے دماغ میں نہیں تھا کہ ایک ایک کر کے بتائیں گے تو کوئی یاد رکھے گا، 17 چیزیں ایک دفعہ بتائیں گے تو کیسے یاد رکھیں گے، بڑی بڑی چیزیں، چھوٹی چھوٹی دعائیں تو یاد رکھ لیں گے۔ تو اس
بارے میں ایک دعا اور ہے، وہ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ سے مروی ہے کہ ان کے پاس ان کے ایک دوست آئے، وہ ان کو بزرگ جانتے تھے، یعنی ان کی بڑی عزت کرتے تھے کہ یہ نیک بہت ہیں، اور ان کی عزت و احترام کرتے تھے، اور حضرت حسن بصری تھے بھی اس طرح ہی۔ انہوں نے ان سے عرض کیا، اے ابو سعید، میں مقروض ہوں اور میں چاہتا ہوں کہ آپ مجھے اللہ جل شانہ کا اسم اعظم سکھائیں۔ آپ نے فرمایا، اگر تم اسم اعظم سیکھنا چاہتے ہو تو اٹھو، وضو کرو۔ چنانچہ وہ اٹھے اور وضو کیا۔ پھر حضرت حسن بصری نے اپنے دوست سے فرمایا، یہ دعا پڑھو۔ اب میں آپ کو دعا بتاتی ہوں، اس کا میں ترجمے سمیت اس کی پکچر جو ہے انشاءاللہ آپ لوگوں کو بھیج دوں گی۔ یہ بہت بڑی دعا ہے، میں اس دعا کا آپ کو بتا نہیں سکتی، اس میں اعظم ہی اس میں اعظم ہے، زمین سے آسمان تک اونچی دعا ہے۔ جب آپ یہ پڑھیں تو بخدا مجھے، میرے شوہر کو، میرے بچوں کو، میرے والدین کو، بہن بھائیوں کو، ان سب کو بھی اپنی دعاؤں میں یاد رکھنا، میرے بچوں کے بچوں کو، بہن بھائیوں کے بچوں کو۔ میں آپ سب لوگوں کے لیے، سارے خاندانوں کے لیے آپ کے لیے دعا کرتی ہوں۔ یہ دعا یہ ہے، یا اللہ، یا اللہ، انت اللہ، انت اللہ، بلا واللہ انت اللہ، لا الہ الا انت اللہ، اللہ اللہ واللہ انہ لا الہ الا اللہ، اقضی انی الدین وارزقنی بعد الدین۔ پکچر تو آ جائے گی لیکن میں ایک دفعہ پھر پڑھ دوں۔ یا اللہ، یا اللہ، انت اللہ، انت اللہ، بلا واللہ انت اللہ، لا الہ الا انت اللہ، اللہ اللہ واللہ انہ لا الہ الا اللہ، اقضی انی الدین وارزقنی بعد الدین۔ اے اللہ، تو ہی اللہ ہے، تو ہے اللہ، تو ہے اللہ، اللہ کی قسم خدا، تو ہی اللہ، قسم خدا کی تو ہی اللہ ہے، نہیں کوئی معبود مگر تو ہی اللہ ہے، اللہ اللہ اللہ، قسم خدا کی نہیں کوئی معبود اللہ کے سوا، ادا کر دے اللہ قرضہ میرا، اور روزی دے مجھ کو ادائے قرض کے بعد۔ یعنی ادائے قرض کے بعد کتنی عقل مندی اور عاجزی سے روزی بھی مانگی ہے۔ یہ ہم لوگ بد نصیب ہی ہوتے ہیں جب یہ دعا نہیں کر سکتے، نہیں پڑھ سکتے، تو سمجھو کہ ہمارے اوپر وہ دروازے بند ہوتے ہیں، ہمیں حکم نہیں ہوتا ہے، شیطان ہم پہ حاوی ہوتا ہے۔ ورنہ یہ دعا ہو اور ہم لوگوں کی روزی تنگ ہو، ورنہ یہ دعا ہو اور ہمارے اوپر قرض ہو، ورنہ یہ دعا ہو اور ہمارے اوپر غم ہو، خدا کی قسم میں کھا کے کہتی ہوں نہیں رہ سکتی یہ۔ جب میں نے ایک ہی دن، ایک ہی رات چند دفعہ پڑھا تھا، وہ بھی غلط پڑھا ہوگا، اس وقت مجھے زیر زبر تو اس پہ لگے ہوئے نہیں ہیں کہیں بھی، تو مجھے اب تو یہ لگوا کے کتاب بنوائی ہے جس پہ لگائے ہیں، جس پہ میں نے پڑھا اس پہ کوئی زیر زبر نہیں تھا، تو مجھے کیا پتا، میں نے تو اس کو پڑھا، اقضی انی الدین کو میں نے پڑھا اقضی انی دین وارزقنی بعد الدین، میں نے سمجھا دین ہے، دین ہے، مجھے پتہ ہی نہیں کہ دین ہے، قرض کو دین کہتے ہیں۔ اب کی بات نہیں ہے نا، یہ 30 سال پرانی بات ہے، 30 ایئرز پرانی، اب کی بات نہیں ہے۔ پھر بھی، اور میری زبان چل بھی نہیں رہی تھی، لیکن لفظ ملتے ملتے تھے نا، تو میری زبان اٹک رہی تھی۔ میں نے میرا خیال ہے کہ مجھ سے 50 دفعہ بھی نہیں پڑھا گیا ہوگا کہ میں اس کو بار بار ٹھیک کرتے کرتے تھک کے جا نماز پہ ہی سو گئی، شاید پڑھ لیا ہو، تسبیح نہیں پوری ہوئی ہے مجھے پتہ ہے۔ تو صبح میں اٹھی ہوں، پہلی خبر 7 بجے خوشخبری، 9 بجے خوشخبری، 10 بجے خوشخبری، 1 بجے خوشخبری، 5 بجے خوشخبری، ایسے میرے کام ہوئے تھے۔ خدا کی قسم آج بھی مجھے رونا آتا ہے کہ اللہ کتنا مہربان ہے، اور ہم کتنے بد نصیب ہیں کہ ہم اس کی رحمتوں کو سمیٹ ہی نہیں سکتے، ہم اس کی بڑائی کو ناپ ہی نہیں سکے، کوئی بھی نہیں ناپ سکتا، لیکن ہمیں جو اس کا حق ماننا چاہیے، سمجھنا چاہیے، ہم وہاں تک پہنچ ہی نہیں سکے میری جان۔ آپ لوگ اس کو پڑھ کے دیکھیں، پھر جو آپ کو مزے آئیں گے نا، جو آپ خوش ہوں گے، آپ کے زبان سے خود بخود میرے لیے دعا نکلے گی۔
میں نے تو ایسے ہی ایک کتاب کو کھولتے کہ کوئی مجھے اللہ خاص سبق دے دے، میرے کام ہو جائیں خاص سبق، ایسے ہی میں نے کتاب کھولی، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم، تو یہ پیج کھل گیا۔ مجھے تو نہ کوئی بتانے والے زیادہ تھے، ہاں ایک آپا جی تھی، اللہ ان کی مغفرت کرے، میں ہمیشہ بتاتی ہوں، وہ تو بہت بعد میں مجھے ملی تھی، یہ تو پہلے کی باتیں ہیں۔ ہاں ہمارے قرآن پاک کے استاد تھے حافظ نظر، لیکن وہ بہت زیادہ سبق نہیں دیتے تھے، وہ 10 مدرسہ چلاتے تھے، بس انہوں نے 1-2 سبق دیے تھے کہ یہ کافی ہیں پوری زندگی کے لیے تمہارے، اور زیادہ نہ پڑھاؤ، بس نمازیں پڑھو، ٹھیک ہے بچے پالو۔ تو یہ کھل گیا اور میں نے پڑھ لیا، غلط بھی پڑھا تو میرے رب کے قربان جاؤں، اس نے قبول کر لیا، اور پھر مجھے سمجھ بھی آ گئی کیا ہے کہ ادا کر دے میرا قرض اور روزی دے مجھ کو ادائے قرض کے بعد۔ چنانچہ ان کے دوست نے یہ دعا پڑھی، جب صبح ہوئی تو انہوں نے اپنی نماز کی جگہ 1,00,000 درہم کھرے قسم کے دیکھے جو ایک تھیلی میں پڑے ہوئے تھے، اور تھیلی سرب مہر تھی، یعنی کہ سیل تھی، اور اس پر لکھا ہوا تھا اگر تو اس سے زیادہ مانگتا تو بھی ہم تجھے دیتے، تو تم نے ہم سے جنت کیوں نہ طلب کی؟ پھر وہ حسن بصری رضی اللہ عنہ کے پاس آیا اور اس واقعے کو بتایا، باخبر کیا انہیں، وہ اپنے دوست کے ساتھ ان کے گھر تشریف لائے اور ان درہموں کو خود دیکھا حسن بصری نے۔ ان کے دوست نے عرض کیا میں شرمندہ ہوں کہ میں نے اللہ تعالیٰ سے جنت کیوں نہ طلب کی۔ حضرت حسن بصری نے فرمایا کہ جس شخص نے تجھ کو یہ اسم اعظم سکھایا تھا تیری ہی بھلائی کے واسطے سکھایا تھا، پس تو اسم اعظم کو پوشیدہ رکھ، ایسا نہ ہو کہ حجاج بن یوسف اس کی خبر سن پائے تو کسی کو اس سے نجات نہ ملے۔ اس سے ثابت ہوتا ہے کہ یہ اسم اعظم صرف قرض کے لیے نہیں ہے، بلکہ جس مقصد کے لیے پڑھا جائے وہ مقصد پورا ہوگا۔ لیکن اب میری آپ لوگوں سے درخواست ہے ایک، کہ اللہ اور رسول کا واسطہ اس دعا کو، اس اسم اعظم کو بھلائی کے لیے پڑھنا، نیک کاموں کے لیے پڑھنا، نیک کاموں کے لیے بتانا، کسی ایسے شخص کو نہ بتانا جو اس کو پڑھ کے تباہی مچا دے، کیونکہ اس سے کام ہوتا ہے گولی کی سپیڈ سے بھی زیادہ تیز۔ یہ میری آپ سے درخواست ہے۔ تو میرا خیال ہے آج کے دن کے لیے یہ کافی ہے، آپ کو یقیناً پسند آئے گا، ناپسند والی تو کوئی بات ہی نہیں ہے، اور اللہ آپ کو عمل کرنے کی، نیک مقصد کے لیے پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ پاک سننے کے لیے ایک لمحے میں اپنے آسمان کے دروازے کھول دے گا، عرش کے دروازے کھلیں گے، کھلیں گے، کھلیں گے۔ میں نے خود دیکھے ہیں، لیکن اب پتہ نہیں کتنی مدت سے اور پڑھائیاں بڑھا لی، لیکن میں نے اس کو کم پڑھا ہے، کبھی پڑھا ہے 15-20 دن، کوئی کام ہوا ہو گیا، پھر اور دھیان میں لگ گئے اور پڑھنے لگ گئے۔ پھر بات یہ ہے کہ ایک سبق کو خوب دل لگا کے پڑھے، اس کی قدر و منزلت سمجھے، زیادہ نہ پڑھ سکے تھوڑا پڑھے، تو اللہ تعالیٰ جب یہ زبان پہ چڑھ جاتا ہے تو پھر تو آپ لیٹے بیٹھے جب مرضی پڑھ سکتے ہیں۔ اللہ بڑا غفور الرحیم ہے۔ اللہ آپ کو اپنے مقصدوں میں کامیاب کرے، جس کا جو مقصد ہے، رشتہ چاہیے پڑھیں، قرض اتارنا ہے یہ پڑھیں، روزی نہیں ہے پڑھیں، گھر نہیں ہے پڑھیں، دشمنی ختم کرنی ہے کہ اچھا ہو جائے پڑھیں، بچھڑے ہوئے مل جائیں پڑھیں، روٹھے ہوئے مان جائیں پڑھیں، بیماری یا خطرناک پڑھیں۔ آپ یقین کے ساتھ، کیونکہ اس میں اعظم ہے، اور اللہ ہی اللہ کا تو نام ہے، تیسری تو کوئی بات ہے نہیں۔ تو اگر آپ میں سے کچھ لوگوں نے سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز سبسکرائب کر کے کچھ لوگوں کو اپنی لسٹ میں ضرور بھیجیں، تاکہ وہ ان کو بھی سبسکرائب کرنے کا ریکویسٹ کریں، تاکہ یہ سبق ہر گھر میں پھیل جائے نیکی کے ساتھ، اور ہر کوئی اس کو پڑھ لے۔ اس کی پکچر آپ کو انشاءاللہ ای میل میں بھی آ جائے گی، اور فیس بک پہ بھی، اور ذکر گروپ پہ بھی۔ اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو۔ مجھے اجازت دیجیے، خدا حافظ۔